اچھا قبلہ، اس میں یہ بتائیں نا کہ اب جیسے امامت کو یا معاد کو، یہ کسی بھی چیز کو میں کہتا ہوں دین کا حصہ، یہ عقیدہ ہے، اس یعنی اصول ہے دین میں سے، تو میں اس کا سورس کیا ہے؟ یعنی یا ہم یہ کہیں گے اتنی بدیہیات میں سے کہ اس کے لیے قرآن سے سنت سے دلیل کی ضرورت نہیں، یا آپ یہ کہیں گے کہ نہیں، امامت چونکہ دین کا بنیاد ہے یا عقائد میں شامل ہے، اصول میں شامل ہے، تو اس کو ہم سب سے پہلے قرآن سے پھر حدیث سے لیں گے، یا ڈائریکٹ حدیث سے بھی اس کی بنا رکھی جا سکتی ہے؟ یعنی قطعی دلیل ضروری ہے یا نہیں ہے اس کے لیے؟ قطعی دلیل ضروری ہے، اور پہلے تو یہ ہے کہ منصوص من اللہ، امامت منصوص من اللہ ہے۔ جی منصوص من اللہ یہ ہے کہ خداوند عالم قرآن مجید میں اشارہ فرماتے ہیں، یعنی قرآن میں تو کلیات کا ذکر ہے، مثال کے طور پر آیت اولی الامر کو لے لیں تو اولی الامر اللہ کی اطاعت ہے، اس کے رسول کی اطاعت ہے، اور اس کے بعد اولی الامر کی اللہ الاطلاق اطاعت ہے۔ تو اب اولی الامر اللہ نے تو فرما دیا کہ اس کی بھی اطاعت کرنی ہے، اب وہ ہے کون؟ شیعہ مصادر میں صحیح و سند احادیث موجود ہے، ہماری اصول کافی میں باقاعدہ باب ہے کہ آیت اولی الامر کے ذیل میں ائمہ اہل بیت علیہ السلام، اور وہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کہ جس کے حوالے امام الانبیاء امت کو کر کے گئے ہیں، حدیث ثقل ہے کہ میں دو اپنے نائب چھوڑے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور میری اطرت اہل بیت۔ اطرت اہل بیت صحیح و سند روایات موجود ہیں کہ اس سے مراد یہیں 12 نہیں قبلہ، اس کے لیے 12 ائمہ ہیں۔ اس کے لیے متواتر ہونا ضروری ہے حدیث کا، یا خبر احاد سے بھی ہوگا؟ دیکھیں اس کے لیے اگر صحیح احادیث موجود ہے، چاہے وہ احاد ہوں، مطلب متواتر یعنی نہ ہو، اگر احاد بھی ہونا جی جی اور تعدد طرق سے، ٹھیک ہے، وہ یعنی صحیح ہو جاتی ہیں۔ تو اس سے عقیدہ ثابت ہوگا۔ ہاں عقیدہ ویسے تو علماء کے ہاں اور ہمارے ہاں یہ ہے کہ وہ قطعی الصدور ہو، قطعی ہو اور متواتر ہو، صحیح، خبر احاد سے یعنی عقیدہ نہیں لیا جا صحیح سکتا۔ صحیح صحیح، تو یہ سمجھ ہاں لیا۔ جی، تو مسئلہ امامت جو ہے یہ ہمارا یعنی تواتر سے ثابت ہے ائمہ اثنا عشر کی، کیونکہ اولی الامر کے حوالے سے جو ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے اور خود پیغمبر خاتم سے اس کی یعنی صراحت موجود ہے، اور اہل سنت علماء نے بھی اس کو تسلیم کیا ہے، حتیٰ کہ اسی آیت کے تحت فخر الدین رازی کہتا ہے کہ یہ آیت تقاضا کرتی ہے معصوم ہونا چاہیے کہ یہاں کیونکہ اطاعت اللہ اور رسول کے بعد الاطلاق اطاعت ہے، تو یہ آیت تقاضا کرتی ہے کہ اولی الامر بھی ایسا ہونا چاہیے جو عصمت میں مثل پیغمبر ہو، مثل رسول ہو، تو اس کا معصوم ہونا لازمی ہے، ضروری ہے، کیونکہ انہوں نے وہ اس میں لکھا ہے کہ اگر ہم